Assalamu alaikum, dear students. I am Assistant Professor Kuratulan Sajjad from Economics Department, Government Girls Degree College, Tando Adam. Ramzanul Kareem Mubarak. Today my lecture 5 is on demand analysis from class first year arts and commerce. Uh, so let's start our lecture with Bismillah Rahmanir Rahim. Topic we have today: demand, talab, individual demand, infradi talab, collective demand, majmui talab, law of demand, कानून talab, change in demand, talab में तब्दीली, elasticity of demand and its measurements, talab की लचक और इसकी पैमाइश, factors affecting demand, talab पर आमलीन के पड़ने वाले असरात, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक की इकसाम, प्राइस इलास्टिसिटी, कीमताई लचक, इनकम इलास्टिसिटी, आमदनियाती लचक, कॉस्ट इलास्टिसिटी, मुतकाते लचक, पॉइंट इलास्टिसिटी, नुक्ताई लचक, आर्क इलास्टिसिटी, कौसी लचक, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक की अमली अहमियत, डिमांड, डिमांड से मुराद या तलब से मुराद किसी भी चीज़ की ख्वाहिश होना, किसी भी चीज़ की या किसी भी खिदमत को हासिल करने की हाजत होना, जिसके लिए एक सारिफ के पास उस चीज़ को हासिल करने की कुव्वत यानी कि कुव्वत ख़रीद, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, यानी कि इनकम या एनी सोर्स ऑफ इनकम मौजूद हो. द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक गुड और सर्विस, अशिया और खिदमात की ऐसी मिकदार दैट अ कंज्यूमर और ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स के एक सारिफ या सारिफीन विल वांट टू परचेज, खरीदने के ख्वाहिशमंद हो, एट ए गिवन प्राइस, दी गई कीमत पर या मौजूदा कीमत पर. द क्वांटिटी ऑफ अ गुड, चीज़ की ऐसी मिकदार, बायर्स विश टू परचेज, जो कि एक खरीदार खरीदना चाहता है, एट ईच कंसीवेबल प्राइस, हर उस मुनासिब कीमत पर जो वो खरीद सकता है. द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी चीज़ की तलब, हाजत, ख्वाहिश, विलिंगनेस, टू द अमाउंट, उसकी मिकदार के लिए, ऑफ विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जो कि वो किसी खास वक्त ज़रूरत पर मुनासिब मौजूदा कीमत पर ख़रीदने का ख्वाहिशमंद है. व्हाट इज़ डिमांड? तलब किसे कहते हैं? Here we have example of two books and the difference of high demand and the low demand. You can see the high demand is for Sam's new book and the low demand is for Tom's new book. ऐसा क्यों है? ये दोनों बुक्स हैं, तो इनको खरीदने की जो तलब है वो डिफरेंट क्यों है? Majority wants to buy this book, Sam's new book, and few people wants to buy this Tom's new book. इसकी वजह यह है कि सोसाइटी में रहने वाले लोग मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ पसंद, मुख्तलिफ ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं और उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ों की अफादियत मुख्तलिफ है. The level of utility is different and also the role of choices makes a difference in their consumptions. So this book is more useful for the majority, so that's why the demand is high for the majority, and this book have less utility, so just few group of people wants to purchase it, that's why the demand is low. तो ज़्यादा चीज़ कौन सी प्रोवाइड की जाएगी? Sam's new book.
how much of something people want. लोग कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में पसंद करते हैं या चाहते हैं, तो उसकी डिमांड वो करते हैं और उसकी ख्वाहिश करते हैं, और इस वजह से उस चीज़ की डिमांड हाई या लो अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी हो सकती है. तो यहाँ पर कंजप्शन करने का डिसीजन बिल्कुल इजी हो जाता है और इस तरह लोग आसानी से चीज़ों को ख़रीदने के फैसले अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स कर लेते हैं. इंडिविजुअल डिमांड, इनफरादी डिमांड, यानी किसी एक सारिफ की लचक, किसी एक फर्म की किसी एक सारिफ की तलब, किसी एक फर्म की तलब. द इंडिविजुअल डिमांड इज़ द डिमांड. इनफरादी तलब से मुराद ऐसी तलब जो कि एक इंडिविजुअल और फर्म की तलब हो. It represents the quantity of a good that a single consumer would buy at a specific price, point at a specific point in time. जो कि एक सारिफ किसी एक ख़ास वक्त ज़रूरत और किसी एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने की ख्वाहिश करता है. Here we have a table in which the price and the quantity demanded of commodity single good is shown, and also the difference in the changes in prices and the changes in the demands is clear here. Collective demand. The collective demand for a public good is the vertical summation of individual demand curves. मजमूई तलब से मुराद मुख्तलिफ जो सारिफीन हैं उनकी डिमांड जो कि अमूदी शक्ल में कैलकुलेट की जाए. The summation of their demand in a vertical direction is called a public good, and the demand curve that society wants or willing to pay. So this will be the collective demand, यानी public demand या aggregate demand. Market demand. मंडियाती demand. The market demand is the total amount of goods and services that all consumers are willing and able to purchase at a specific price in a marketplace. अब different areas और different regions की different markets होती हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों के different tastes और different कल्चर्स होते हैं जिसके मुताबिक वो कंजप्शन करते हैं. फिर मार्केट में उन्हीं की पसंद और नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन जो है मार्केट में अरेंज की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की. तो इस तरह की डिमांड को हम मार्केट डिमांड कहते हैं. द वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब. कानून तलब. कानून तलब के मुताबिक या उससे मुराद किसी चीज़ की कीमत में अगर इजाफा हो जाए तो उसकी तलब कम हो जाती है या सुकड़ जाती है, और अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाए तो उसको ख़रीदने की ख्वाहिश बढ़ जाती है. और इस तरह के इजाफे और कमी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. इन इकोनॉमिक्स द लॉ स्टेट्स दैट all else being equal, again the ceteris paribus, यानी कि तमाम हालात बदस्तूर रहें जिनमें कोई तब्दीली ना है, लेकिन तब्दीली सिर्फ और सिर्फ तलब और कीमतों में आए तो उसे हम कानून तलब कहते हैं. एज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, अगर जो है वो कीमतों में
اضافہ ہو جائے, کوانٹٹی ڈیمانڈڈ فالز, تو ان کو خریدنے کی جو مقدار ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. لائک وائز اسی طرح پھر ایز دا پرائس آف اے پروڈکٹ ڈیکریزز, اگر چیزوں کی قیمتوں میں کمی آ جائے تو اسے خریدنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے. کوانٹٹی ڈیمانڈڈ انکریزز. So this kind of increase and decrease relationship is called the law of demand. There is an inverse relationship between quantity demand and its price. اس طرح مقدار مطلوبہ اور قیمت میں الٹا رشتہ موجود ہے جسے ہم قانون طلب میں بیان کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریلیشن شپ کو. ایز پرائز انکریزز, جیسے ہی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, the direction of this arrow becomes upward. Demand decreases, طلب کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ہو جاتی ہے. ایز پرائز ڈیکریزز, اور جیسے ہی قیمتیں ڈیکریز ڈاؤن ہوتی ہیں, the demand increases. اس طرح ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو دس کائنڈ آف انورس ریلیشن, الٹا رشتہ, جہاں ایک طرف ایک چیز کم اور دوسری طرف زیادہ ہو رہی ہو, اسے ہم الٹا انورس ریلیشن کہیں گے. اس طریقے کے ریلیشن کو ہم لا آف ڈیمانڈ میں بیان کرتے ہیں. چینج ان ڈیمانڈ, یہاں ہم نے ایک پروڈکٹ آئس کریم کی ایگزامپل لی ہے اور 3 ڈفرینٹ ڈیمانڈ کروز کو شو کیا ہے. جسٹ قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے جو ڈیمانڈ کروز ہم نے بنائے ہیں اس میں ہمیں فرق واضح ہو جائے گا کہ کس طرح ہماری بنیادی طلب میں تبدیلی آ سکتے ہیں. ہم مثال لیتے ہیں کہ D1 جو ہے ہمارے پاس ہمارا نارمل جو ہے ڈیمانڈ کرو ہے, یعنی کہ آئس کریم جو ہے وہ ہم کسی پرائس لیول پر جو ہے یہاں پر 2 لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 نارملی ہم لے سکتے ہیں کسی مناسب پرائس پر. لیکن جیسے ہی ڈیمانڈ جو ہے پرائس جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے, نارمل پرائس سے کم ہو جاتی ہے, تو اچانک ہماری ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمیں D2 کرو ڈیمانڈ کرو ملتا ہے, جس پر ہم ہو سکتا ہے کہ 3 آئس کریمز یا 3 آئس کریمز جو ہے وہ لے سکیں. اور اسی طرح پھر اگر جو ہے نارمل ڈیمانڈ پہ اگر پرائسز ہائی ہو جاتے ہیں, آئس کریم کی پرائس بڑھ جاتی ہے نارمل پرائس سے, تو پھر ہماری ڈیمانڈ اس کو خریدنے کی کم ہو جاتا ہے. پھر ہم شفٹ ہو جاتے ہیں کم کوانٹٹی پہ, تو ہم 2 آئس کریمز کی بجائے جو ہے وہ 1 آئس کریم خرید سکتے ہیں. تو اس طرح ہم ڈیمانڈ میں تبدیلی کو دیکھتے ہوئے اور پرائسز میں تبدیلی کو دیکھتے ہوئے چھوٹے موٹے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کی کتنی کوانٹٹی کتنے پرائسز لیول پر خریدنی ہوتی ہے. تو یہ ایزی ہو جاتا ہے ایک کنزیومر کے لیے فیصلہ کرنا کہ اسے کس وقت کس پرائس پر کون سی چیز کتنی خرید لینی چاہیے. میجرمنٹ آف الاسٹیسٹی, سب سے پہلے تو جو ہے میں طلب کی لچک کو ڈیفائن کروں گی. طلب کی لچک جو ہے اس پر کافی ماہرین معاشیات نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. جیسے ماہرین معاشیات جو ہے اسٹینر اور ہیگ طلب کی لچک کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ طلب کی لچک ایک فنی اصطلاح ہے, یعنی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جسے ماہرین کسی چیز کی قیمت میں کمی یا بیشی یعنی ویریشنز چینجز کی وجہ سے اس چیز کی طلب میں اس چیز کی خواہش میں رد عملیت یعنی ری ایکشن کا درجہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پروفیسر ڈیوڈ ہیگ طلب کی لچک کی تعریف یوں کرتے ہیں, طلب یعنی مقدار مطلوبہ سے مراد کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو وہ لینا چاہتے ہوں میں فیصد تبدیلی, اس کو تقسیم کر لیں آپ قیمت میں فیصد تبدیلی. تو جہاں پر الاسٹیسٹی مینس تبدیلی, آپ کی خواہش میں تبدیلی کن وجوہات کی وجہ سے آئی, دیٹس دا تھنگ. تو اب ہم آ جاتے ہیں میجرمنٹ آف الاسٹیسٹی کی طرف. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ کئی مقداریں یا کوانٹیٹیز اپنی قیمتیں, اپنے سائز
اور بناوٹ اور اسٹرکچر کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور ان کی یہی خوبی لچک کہلاتی ہے۔ لچک کا تصور معاشیات میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور مقدار طلب قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ مقدار طلب لچک رکھتی ہے۔ پروفیسر الفرڈ مارشل نے لچک کا تصور پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر اس کے بارے میں مزید بتائیں گے کہ انہوں نے طلب کی لچک کا تصور اپنی کتاب اصول معاشیات میں پیش کیا 1890 میں، اور وہ جو تعریف کرتے ہیں کچھ اس طرح ہے: طلب کی لچک سے مراد کسی چیز کی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح، the rate of the change in the demand لی جاتی ہے جو اس کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے واقع ہو، جو جسٹ جو ہے قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ظاہر ہو۔ پروفیسر اسٹینر بھی طلب کی لچک کو کسی چیز کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ میں اس درجہ اس کی طلب میں تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح پروفیسر فرگوسن بھی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طلب کی لچک کسی چیز کی قیمت میں تبدیل کی وجہ اس چیز کی مقدار طلب میں رد عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح ڈفرنٹ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ طلب کی لچک اور اس کی پیمائش کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے پاس یہاں 5 کرائٹیریاز موجود ہیں: پرفیکٹلی الاسٹک ڈیمانڈ یعنی مکمل لچکدار طلب، ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ نسبتی لچکدار طلب، یونٹری الاسٹک ڈیمانڈ اکائی کے برابر لچکدار طلب، ریلیٹیولی انالاسٹک ڈیمانڈ نسبتی غیر لچکدار طلب، اور پرفیکٹلی ان الاسٹک ڈیمانڈ یعنی مکمل غیر لچکدار طلب۔ Here we have a graph in which you can see the different areas in this curve and the different elasticities of demands. Here you can see the perfectly elastic, and in between the unitary and between the perfectly elastic, this area is relatively elastic, and then after the unit elastic, from this point to this point, the central area is on relatively inelastic, and at the end perfectly inelastic. Elasticity along a demand curve. اب ہم ڈیمانڈ کرو پر اس کو اس طرح ریپرزینٹ کریں گے: elasticity of demand equal to infinity. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جو ہے ڈفرنٹ جو ہے چینجز ہیں، مطلب قیمت میں تبدیلی کے ساتھ جو ہے طلب میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اگر قیمت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ بیکمز انفینٹ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے elasticity greater than 1، یہ elasticity equal than 1، یہاں یعنی جتنی پرائس میں تبدیلی آئی ہے اتنی ہی ڈیمانڈ میں تبدیلی آئی ہے۔ elasticity of demand less than 1 یعنی کہ طلب کی لچک میں اکائی سے کم تبدیلی آئی ہے، اور یہاں elasticity of demand equal 0 یعنی کہ طلب کی لچک میں صفر تبدیلی آئی ہے۔ Here we will explain all these concepts. Elastic یعنی لچکدار، or you can say yes relatively elastic. The percentage change in demand فیصد تبدیلی طلب میں is greater than the percentage change in price. یعنی کہ قیمت میں جتنی فیصد تبدیلی آئی ہے اس سے ڈیمانڈ میں کئی زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ یعنی جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو مہنگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ان میں ذرا سی سیل لگے 10% اور 20%، تو ہم اس کی ڈبل کوانٹٹی لینا شروع کر دیتے ہیں یا ٹرپل کوانٹٹی لینا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں جو ہے یہ دوبارہ سے جو ہے اپنی نارمل جو ہے ہائی پرائس پہ نہ چلی جائے اور سیل ختم نہ ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو ہے فیصد تبدیلی میں
قیمت میں فیصد تبدیلی کی وجہ سے ڈیمانڈ میں زیادہ تبدیلی آنا، تو یہ گریٹر دین 1 ہو جائے گی، یعنی ٹھیک ہے مزید چیزیں لے لینا. انلاسٹک غیر لچکدار طلب یہ لیس دین 1 ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنی انکم سے کم لیول پہ خریداری کرتے ہیں، کچھ بچا بھی لیتے ہیں. دا پرسنٹیج چینج ان ڈیمانڈ یعنی ڈیمانڈ میں پرسنٹیج چینج فیصد تبدیلی از لیس، یعنی کم تبدیلی آئے، یعنی اتنا کوئی خاص فرق نہ پڑے دین دا پرسنٹیج چینج ان پرائز، جبکہ قیمت میں اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے لیکن آپ جو ہے وہ اتنا کچھ زیادہ جو ہے اس کا افیکٹ نہیں لے رہے. یونٹ پرائس الاسٹک PED equal to 1. دا پرسنٹیج چینج ان ڈیمانڈ میں ایسی فیصد تبدیلی از دا سیم جو کہ برابر ہو ایز دا پرسنٹیج چینج ان دا پرائز، قیمت میں فیصد تبدیلی کے، یعنی دونوں ہی ہوتے ہیں، جتنی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے پرائز اسی کے مطابق اس میں جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ میں فرق جو ہے وہ پیدا کیا ہے. پرفیکٹلی الاسٹک مکمل لچکدار، ہیئر ا پروڈیوسر کین سیل ایز مچ ایز دے وانٹ، یہاں پر جو ہے وہ سپلائر جو ہے وہ جتنا چاہے جو ہے چیزوں کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے، بٹ اف دے انکریز دا پرائز، لیکن اگر وہ پرائسز کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو دا ڈیمانڈ بیکمس زیرو، تو وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے بالآخر اسے لینا تو چاہتے ہیں لیکن اب لے نہیں سکتے. پرفیکٹلی انلاسٹک مکمل غیر لچکدار طلب، here any change in price will have no impact، یہاں پر پرائس میں کتنی بھی تبدیلی آ جائے، چاہے وہ بڑھ جائے چاہے وہ کم ہو جائے، لینے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، جیسے ہائی کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پرائس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، ان کے پاس انکم لیول اپنا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ اور اسٹیبلائز ہوتا ہے، سو وہ اتنا قیمت کو جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں، اور جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ بس وہ لیتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ elasticity for them is zero. Here you can see the different three graphs in which a difference is very clear for elastic, inelastic and یہ کیا کہیں گے، یہاں دیکھیں یہاں پر جو elasticity of demand ہے وہ بڑھ رہی ہے، یعنی کہ گریٹر دین 1. یہ باکس دیکھیں آپ کوانٹٹی دیکھیں نا 0 to 10 ہے، لیکن تھوڑی سی جو پرائس میں تبدیلی آئی ہے 2 سے 1 تو اس نے ایک دم سے ڈبل لے لی وہ چیز کہ کہیں جو ہے یہ دوبارہ مہنگی نہ ہو جائے، اس ڈر سے جو ہے وہ اس نے ڈبل لے لی ہے. اور یہاں دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے وہ پہلے 0 to 10 کوانٹٹی لیتا تھا لیکن جو ہے وہ پرائس ڈبل ہو گئی ہے تو وہ یعنی 20 لیتا ہے، یعنی کہ ڈبل پرائس کی وجہ سے اس کی کوانٹٹی ڈبل نہیں ہوتی بلکہ بس تھوڑی سی جو ہے اس نے لے لی ہے، یعنی یہ لیس دین 1 ہے، یہ گریٹر دین 1 ہے، یہ لیس دین 1 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایکول دین 1 ہے. یہاں پر وہ پہلے 0 to 10 کوانٹٹی لیتا تھا لیکن جیسے ہی پرائس 2 چلی گئی تو اس نے 2 اور 3 یعنی ڈبل ہو گئی، تو یہاں کوانٹٹی بھی ڈبل ہو گئی ہے. تو یہ برابر جو ہے وہ E equal to 0، E greater than 1، E less than 1، اس طرح سے ان کے ڈفرینٹ گرافس ہیں. ایسینشیل کوسچن، ایک ضروری سوال، واٹ فیکٹرز افیکٹ elasticity آف ڈیمانڈ، طلب کی لچک پر ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں، ایسے کون سے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. سو ایسینشیل کوسچن یہ ہے، ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ واٹ ٹو بائی. جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح کی مزید نئی چیزیں آ گئی ہیں اور ان کی قیمتوں میں کتنی تبدیلی آ گئی ہیں. وی ڈونٹ ہیو این ایگزیکٹ نالج اور دا اویئرنیس اباؤٹ دا مارکیٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر روزانہ کے بیسس پر جو ہے وہ ڈفرینٹ پرائسز اور ڈفرینٹ چیزوں کی سپلائی ہوتی رہتی ہے. تو پھر ہمارے پاس سیکشن 1 میں ہے، ہاؤ ڈز دا لا آف ڈیمانڈ افیکٹ دا کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ، کس طرح جو ہے طلب کا قانون جو ہے مقدار مطلوبہ پر اثر انداز ہوتا ہے. وائی ڈز دا ڈیمانڈ کرو شفٹ، اور کس طرح شفٹ ہو جاتا ہے. وہ میں آپ کو 3 ڈفرینٹ ڈیمانڈس میں بتا چکی ہوں جو میں نے کروز آپ کو دکھائے.
واٹ فیکٹرس افیکٹ elasticity آف ڈیمانڈ, اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو elasticity آف ڈیمانڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں. فیکٹرس افیکٹو ڈیمانڈ, پرائس آف دا پروڈکٹ, دا مین اینڈ دا امپورٹنٹ فیکٹر, کہ چیز کی قیمت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ خریدار نے کیا خریدنا ہے. پھر پرائس آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس. اب سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہے تو اس سے ملتی جلتی یا اس جیسی افادیت رکھنے والی کوئی دوسری اس کی متبادل چیز اگر موجود ہے تو اس میں پھر وہی انڈیفرنس والی جو ہے کنڈیشن آ جاتی ہے, پریفرنسز کی کنڈیشن آ جاتی ہے, عدم ترجیحات کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. یہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. پرائس آف کمپلیمنٹری گڈس. کمپلیمنٹری گڈس وہ ہوتی ہیں جو دو چیزیں اگر لی جائیں تو ایک پورا کام ہو سکتا ہے. جیسے کہ جو ہے آپ مثال لے لیں کاغذ اور قلم. کاغذ قلم کے بغیر ادھورا ہے, قلم کاغذ کے بغیر ادھورا ہے. تو یہ دونوں گروپ میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے بغیر جو ہے وہ یعنی کام نہیں ہو سکتا, وہ دونوں لینی پڑتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ پیٹرول اور گاڑی, اس طریقے سے کئی ساری مثالیں موجود ہیں جس میں کمپلیمنٹری پروڈکٹس آ جاتی ہیں, یہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. کنزیومرز انکم, اور ساری چیز تو ویسے ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کنزیومر کی آمدنی پر. اس کی آمدنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کتنی کنزپشن کر سکتا ہے, اور پھر وہ فردر آمدنی ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتی ہے سیونگس میں, انویسٹمنٹس میں, کنزپشنس میں. یہ ساری ٹائم ٹیبلنگ, یہ ساری جو پلاننگ ہے اس کو اپنی انکم کے لحاظ سے کرنی ہوتی ہے اگر وہ ایک اچھی کنزپشن اور ایک اچھی لائف گزارنا چاہتا ہے. تو ہی مسٹ ہیو ٹو بی ویری کیا کہیں گے, very clever and very intelligent in taking decisions of maintaining their living standards according to their income levels. ٹھیک. ٹیسٹ اینڈ پیشنس, یہاں پر پھر ٹیسٹ اینڈ پیشنس ڈفرینٹ ہمارے یہاں جو ہے پیشنس چینج ہوتے رہتے ہیں, اس کے مطابق بھی ہماری ڈیمانڈس میں تبدیلیاں آتی ہیں. ہماری ڈیمانڈس کبھی کسی چیز کے لیے بڑھ جاتی ہیں, کبھی رد ہو جاتی ہیں, کبھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہم سوسائٹی میں فیشنس بھی فالو کرتے ہیں اور کافی ساری چیزیں جو ہیں اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے ہماری ڈیمانڈ پہ فرق پڑتا ہے. اگر ہم کوئی چیز نہ دیکھیں اور گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک جو ہے ٹی وی پر کوئی بڑی جو ہے وہ جو ہے اسپارکلنگ سی کوئی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے جس میں کسی چیز کے جو ہے بڑے بینیفٹس دکھائے جا رہے ہیں اور بڑی جو ہے وہ نیو آئی ہے اور بڑی جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے دیکھنے والے کی اندر اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کو پیدا کر دیتی ہے. اور پھر خواہش وہی بات ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں جائے اور اس چیز کی تلاش کرے اور اس چیز کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرے. So these all are the factors affecting demand. Now we have types of elasticity in which we will discuss price elasticity, income elasticity, cross elasticity, point elasticity, arc elasticity. price elasticity نام سے ظاہر ہے یعنی آپ کی خواہش میں جو تبدیلی آئے وہ صرف اور صرف جو ہے کسی چیز کی قیمت میں تبدیلی آنے کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ میں تبدیلی آئے. price elasticity of demand اسے کہتے ہیں. Price elasticity of demand is a measure of the relationship between a change in the quantity demanded of a particular good and the change in its price. The price. نام price ہے تو مطلب price میں تبدیلی کی وجہ سے آپ کی consumption میں فرق آئے. Price elasticity of demand is a term, یہ ایک ایسی اصطلاح ہے in economics often used when discussing price sensitivity, جس میں ہم پرائس کی حساسیت کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کتنی کمی آتی ہے, کتنا اضافہ ہوتا ہے. Now you can see the circumstances we are facing the high prices just because of the shortage or different difficult circumstances. So you can feel the normal life routines and the prices and the highest prices in the difficult situations. The formula for calculating price elasticity of demand, اس میں formula بھی موجود ہے ہمارے پاس. price elasticity of demand equal to percentage change, فیصد تبدیلی مقدار مطلوبہ میں کو تقسیم کر دیں آپ چینج ان پرائس قیمت کی تبدیلی کے ساتھ.
Next one is what in income elasticity of demand. नाम से जाहिर है तलब में तब्दीली का सबब आमदनी में इजाफे या कमी की वजह से जो तब्दीली आए उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाई मीन्स इनकम elasticity of demand shows how responsive the demand for a product is to change in real income. आपकी हकीकी आमदनी में जो तब्दीली आए उसकी वजह से आपकी कंजप्शन और आपकी डिमांड में क्या तब्दीली आई, तो ऐसी तब्दीली को हम income elasticity of demand कहेंगे. The formula for calculating income elasticity of demand is percentage change in demand, percentage change in real income. Very easy and very good to understand. With income elasticity we distinguish between the following. फिर हम कुछ फर्क में भी आ जाते हैं. हम देखें ना मार्केट में डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें मौजूद होती हैं डिफरेंट किस्म के जो है या डिफरेंट तबकात के लोगों के लिए, जस्ट ऑन देयर अफोर्डेबिलिटी. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल गुड्स हैं, दे हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी नॉर्मली खरीदी जा सकती है. मेजॉरिटी पीपल कैन गेट दीज थिंग्स. लग्जरी गुड्स जो कि सब नहीं खरीद सकते, वेयर द इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. जब आपकी इनकम ज़्यादा हो तो आप लग्जरी गुड्स की तरफ जा सकते हैं. नेसेसिटीज़ में फिर बुनियादी ज़रूरियात आ जाती हैं. वेयर द इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0, यानी आप खर्चा ज़रूर करते हैं लेकिन अपनी आमदनी के अंदर रहते हुए लेस देन 1. इंफीरियर गुड्स आपकी जो है आ जाती हैं that these have negative income elasticity. Inferior goods are counter cyclical goods, products though whose demand varies inversely to the macroeconomic cycle. Demand rise in downturn, यानी कि सस्ती जो चीज़ें हैं लेस क्वालिटी वाली, जब हमारी हालत जो है वो यानी आमदनी की बहुत कम, जैसे पुअर सेक्टर आप देख लें, वो ज़्यादा क्वालिटेटिव जो है वो चीज़ें नहीं ले रहे होते, गुजर बसर के लिए जो है वो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं. लेकिन जैसे ही उनकी इनकम में इजाफा होता है तो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो चेंज हो जाती है और वो इन्फीरियर गुड्स की बजाय जो है वो क्वालिटेटिव गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी यानी मुतक़ाते लचक. द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the proportional change in the quantity demanded relative to the proportional change in the price of an other good. ठीक है, क्रॉस से मुराद यही है कि एक तरफ अगर किसी चीज़ में तब्दीली आ रही थी उसकी वजह से दूसरी तरफ किसी चीज़ में तब्दीली आ रही हो. ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इसका फार्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज, इसको डिवाइड करें आप, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एन अदर गुड, नॉट द सेम प्राइस, नॉट द प्राइस ऑफ सेम गुड बट फॉर द एन अदर गुड. Sometimes yani it happens that change in price of a particular commodity changes the demand of for its substitutes, which is called cross elasticity. For instance, मिसाल के तौर पर if the price of a tea falls, अगर चाय की कीमत कम हो जाती है, the demand of coffee will increase, तो उसका substitute कॉफ़ी है तो उसको ख़रीदने की ख्वाहिश बढ़ जाएगी. तो इस तरीके से ये क्रॉस इलास्टिसिटी काम करती है. पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट मीन्स नुक्ते के बराबर यानी मामूली सी तब्दीली. सो यू कैन सी वी हैव 0 to 2 क्वांटिटी ऑन 6. हाई प्राइस पर हम कम क्वांटिटी लिया करते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मामूली सी प्राइस में यहाँ तब्दीली आई है 6 to 5, हमारी डिमांड में भी 2 to 3 उतने ही उसके मुताबिक जो है पॉइंट चेंज आया है, हमने बढ़ा दी अपनी डिमांड. तो इससे हासिल होने वाले कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस है ये पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट तब्दीली को जाहिर करता है डिमांड कर्व पे. आर्क इलास्टिसिटी, कौसी लचक, यानी इसमें एक आर्क बनेगा, शेप बनेगी, उसके बीच में हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे. where elasticity is measured between 2 points, this point, these 2 points on the same demand curve. This is the same demand curve. It is known as arc elasticity.
Okay, here you can see the quantity demanded and the price. 0 to O to sorry O to Q is the basic demand, but O to Q2 is the next changed demand. Delta Q, delta is the change. Okay, O to P1 is the basic price, and O to P2 is the changed price. So here we can draw a curve, demand curve, in which we will analyze the elasticity in between these 2 points. The slope, यहाँ ये जो झुकाव आया है, ये जो गोलाई है, ये जो इसके बीच का जो हिस्सा है, ये सेंटर, जहाँ से हम ये सेंटर, ये पॉइंट, ये जो है आर्क इलास्टिसिटी कहलाती है. इन दोनों के दरमियान में जो झुकाव जो है वो कौसी लचक को जाहिर करता है. So that's also clear here. At the last, practical importance of elasticity of demand. तलब की लचक की अमली अहमियत, importance in taxation policy. पॉलिसीज बनाने में, टैक्सेशन की पॉलिसीज बनाने में हमें ये किस तरह मददगार साबित होती है. तो हुकूमत भी जो है इसी कानून को सामने रखते हुए पॉलिसीज बनाती है कि किस तरह जो है वो टैक्सेस लगाने से उसके जो हासिल होने वाले जो टैक्सेस हैं उसमें कमी या इजाफा हो सकता है और किस तरह प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, यानी पैदावार बढ़ाने, कीमतें कंट्रोल करने, तजारती मंदा और सर्द बाज़ारी ख़त्म करने और महंगाई पर काबू पाने और टैक्सेस के ज़रिए जो है वो इनकम जनरेट करने पर या कस्टम ड्यूटीज़ लगाने पर. तो इस तरह इस कानून को सामने रखते हुए वो टैक्सेस लगाती है और इसी तरह ये काम करती है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट. मोनोपोलिस्ट जो है वो इजारादार लोगों को कहते हैं, यानी ऐसे लोग या ऐसे इदारे जो चीज़ वो बनाते हैं या वो बेच रहे होते हैं, कोई और इदारा उस चीज़ का बदल, उसका कोई सब्स्टिट्यूट उतनी कीमत पर नहीं दे रहा होता. चनाचा फिर जो मोनोपोलिस्ट हैं उनको मार्केट में अशिया या चीज़ों की सप्लाई पर मुकम्मल कंट्रोल होता है. वो अपनी कीमत अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर कर सकते हैं. हमारे पास भी जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ. हर इलाके की एक यूनिक चीज़ होती है जो कोई और नहीं बना पा रहा होता है, तो वो अपनी पसंदीदा कीमत पर उसको बेच रहा होता है और लिहाजा वो कीमत मुकर्रर करने से पहले अपनी चीज़ की डिमांड की लचक का जायज़ा लेते हैं. अगर उनकी चीज़ की डिमांड कम लचकदार हो तो वो ज़्यादा कीमत मुकर्रर कर सकता है और अगर तलब ज़्यादा लचकदार हो तो वो कम कीमत मुकर्रर करता है. इसी तरह फिर इम्पॉर्टेंट टू बिजनेसमैन, कारोबारी लोगों के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है. फ़र्ज़ करें कि वो अपने कारखाने की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं. इस मकसद के लिए उन्हें जायज़ा लेना पड़ेगा कि वो चीज़ की मौजूदा कीमत में कितनी कदर कमी करें कि पैदावार की ज़्यादा सप्लाई सेल हो सके और ज़्यादा प्रॉफिट गेनिंग वो कर सकें. तो इस तरह भी जो है वो डिसीशंस लेते हैं कमी और इजाफा करके और डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके. हेल्प इन ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियंस जो है उनके लिए भी ये बड़ी अहम है. वो भी इसी लिहाज से मामला को सामने रखते हुए फैसले करते हैं कि किस चीज़ में, डिमांड में, प्राइस में, इनकम्स में कमी पेशी करके या प्रोडक्टिविटी में कमी पेशी करके हम कितना ज़्यादा मुनाफा या कितना ज़्यादा जो है पैसा गेन कर सकते हैं. यूज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड. बैरूनी तिजारत. बैरूनी तिजारत में भी यही पॉलिसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की
جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے درآمد اور برآمد کی شرح تبادلہ میں بھی، جیسے کہ ایک ملک اپنی بیرونی تجارت سے حاصل ہونے والے نفع کا دار و مدار اس بات پر کرتا ہے کہ غیر ممالک میں یا دوسرے ملک میں اس کی ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ کتنی لچکدار ہے یا غیر لچکدار ہے، یعنی ایکسپورٹ آنے والی چیز کی قیمت بڑھانے کے باوجود اس کی ڈیمانڈ کم نہ ہو، یعنی لوگ اسے لیتے ہوں، تو شرح تبادلہ ریٹ آف ایکسچینج اس کے موافق ہوتی ہے اور اسے نسبتاً زیادہ منافع ہوتا ہے۔ ڈٹرمنیشن آف ریٹ آف فارن ایکسچینج، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ گائیڈ لائنس، فارن ایکسچینج اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ یہ دونوں ایک ہی یعنی جو ہے وہ کانسیپٹ سے وابستہ ہیں۔ گائیڈ لائنس ٹو دا پروڈیوسرس جو کاروبار لگاتے ہیں، صنعت کار، پروڈیوسرس اینڈ بزنس مین آر فرام دا سیم کیٹیگری۔ یوز ان فیکٹر پرائسنگ، چیزوں کی قیمتیں مقرر کرنے میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اسے، کیونکہ جو چیزیں اکٹھی پیدا ہوتی ہیں جیسے گندم اور بھوسا یا روٹی، یعنی جو جوائنٹلی پیدا ہوتی ہیں، یا روئی اور بنولے، تو ان کی الگ الگ کاسٹ آف پروڈکشن، یعنی وہ تیار تو ایک ہی خرچے سے ہوتی ہیں لیکن منافع ان سے ڈفرینٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں طلب کی لچک سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور دونوں میں جس چیز کی طلب غیر لچکدار ہو، یعنی جسے ہر صورت میں ضرورت ہے، جیسے ضرورت ہو، لازمی ضرورت ہو، تو وہ غیر لچکدار ہوتی ہے، تو وہ اس پہ زیادہ پروفٹ گیننگ ہوتی ہے، اور اس کی قیمت لچکدار طلب والی شے سے بلند سطح مقرر کر کے زیادہ منافع بھی کمایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح طلب کی لچک کو کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے ہر انسان، اور خاص کر کے اکنامکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنی بجٹ بیلنسنگ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ لا آف ڈیمانڈ سے کافی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر جو انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں انہیں بھی آسانی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کو بہت جو ہے ہیلپ حاصل ہوتی ہے ڈیسیشنس لینے میں، کیونکہ وہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ بہت اہم اور پریکٹیکلی بہت زیادہ کارآمد جو ہے وہ قانون ہے طلب کی لچک۔ تو آج جو ہے ہمارا ڈیمانڈ انالائسس کا لیکچر کمپلیٹ ہوا، اور آخر میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اللہ کے امان میں رہیں اور اللہ کے سائے میں محفوظ رہیں۔ آمین۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ۔